آج ہم بات کریں گے علم کے بارے میں کہ علم کیا ہے۔ اگر ہم اسے جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کے بارے میں کئی ڈیفینیشنز ملیں گی جس میں اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس علم کا ہونا بہت میٹر کرتا ہے، یہ آپ کا اثاثہ ہے۔ جس طرح آپ کا مالی اثاثہ آپ کو مستقبل کے خوف، مستقبل کے ڈاؤٹ سے بچاتا ہے، اسی طرح علم آپ کے اندر کا خوف، آپ کے اندر کی ہچکچاہٹ دور کر کے وہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ جس سے آپ بہادری کے ساتھ زمانے کا مقابلہ کر سکیں، انقلاب لا سکیں۔ اور اسی پر نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ٹو چینج دا ورلڈ۔ اس دنیا میں ہر شخص صرف اپنے لیے جیتا ہے، صرف اپنے لیے کام کرتا ہے، لیکن ایک حقیقی علم انسان میں وہ صلاحیت اجاگر کرتا ہے کہ جس سے نہ صرف ایک بلکہ اس سے جڑے اس کے ارد گرد ہر شخص اس کے علم سے مستفید ہو۔ وہ سب کا سوچے، خود غرضی کا عنصر اپنے اندر سے نکال کر سب کے لیے ڈیولپمنٹ لائے۔ یہ علم صرف جاب وغیرہ تک کے لیے محدود نہیں ہے، یہ آپ کے اندر ایک چینج لاتا ہے، ایک آنر ہے، اس میں ایک پہچان دیتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی سوچ دنیا کی حدوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے یہاں ایک بلب روشن ہو جاتا، اور اس ہی علم کا اللہ نے اقرا کہہ کر حکم دیا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے پاس علم ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی دولت کسی یتیم سے پوچھو اور علم کی دولت کسی ان پڑھ سے پوچھو، کیونکہ ان دونوں کی اہمیت کا اندازہ صرف اسے ہوگا کہ جس کے پاس وہ نہ ہو۔ علم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بیکاز وی آر لیس انٹرسٹڈ ان دس۔ ہم نے اس کی اہمیت کو بھلا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم سے زیادہ پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ علم حاصل کرنے سے زیادہ پیسہ کمانے پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ ہم اس بات سے لاواقف ہیں کہ جس کے پاس علم ہو وہ کبھی غریب نہیں رہتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہاؤ ٹو سروائیو، ہاؤ ٹو فلائی۔ اور ہمارے تعلیمی اداروں نے بھی اسے بزنس بنا لیا ہے، جن کا مین مقصد تعلیم کو فروغ دینا نہیں، بزنس کرنا ہے۔ آسمان سے چھوٹی فیس میں 4 بچوں کو 4 لفظ انگریزی کے سکھا کر اپنی معیاری تعلیم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر ان پرائیویٹ اسکول سے یہ پوچھا جائے تو وہ خود بھی اس بات سے لاواقف ہوتے ہیں کہ علم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ فر انگریزی بول لینا یا اچھی پوزیشن حاصل کر لینا ہی مقصود ہے۔ یہی ہم نے اپنا تعلیمی معیار بنا لیا ہے، جو صرف بچوں کو ڈگری یافتہ بنا رہا ہے، تعلیمی یافتہ نہیں۔ ان میں سے صرف 10% ہیں جو خود سے محنت کر کے کچھ بن جاتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ باقی 90% کو اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں وہ ایجوکیشن ملی ہی نہیں کہ جس سے وہ پانی کی طرح اپنا راستہ بنا سکے، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ پھر وہ رشوت دے کر غلط طریقوں سے کسی نہ کسی ادارے میں کہیں نہ کہیں جاب حاصل کر لیتے ہیں یا پولیٹکس میں آتے ہیں اور بد دیانتی سے، کرپشن سے، رشوت خوری سے سسٹم کو تباہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اے فار ایپل، بی فار بال تو سیکھا ہوتا ہے، لیکن کسی نے انہیں یہ نہیں سکھایا ہوتا کہ بھوکے مر جانا، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ علم صرف اچھی جاب اور اچھے کریئر کے لیے نہیں، اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ذریعہ معاش نہیں، تعمیر کردار ہے۔ لیکن ہمارے سرکاری اسکولوں کا تو کوئی پرسان حال ہے نہیں، اور پرائیویٹ اسکولز کی آسمان سے چھوٹی فیس کی وجہ سے اس مہنگائی کے دور میں ایک عام آدمی کے لیے اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ورک شاپس پر کام کرتا دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کاپی قلم کی بجائے پانے پلاس ہوتے ہیں۔ اگر ان کے والدین سے پوچھا جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے، اور وہ ہے غربت۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس قوم کا مستقبل تعلیم سے محروم اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر زمانے کی ظلمت سہتا ہے۔ وقت ہے سمجھنے کا، پھر شاید وقت اور الفاظ دونوں ہی نہ رہیں۔